نشریات میں ایک بار پھر خوش آمدید سامعین کرام، آپ سن اور دیکھ رہے ہیں رفا FM 102.2 رفا انٹرنیشنل یونیورسٹی سے براہ راست۔ میں ہوں آپ کی میزبان ریبہ سلیم، اور اس وقت جس پروگرام کا وقت ہوا چاہتا ہے اس کا نام ہے CDC ٹائم۔ سامعین کرام، یہ میرا پسندیدہ پروگرام ہے کیونکہ ہم اس میں جو اسپیشل نیڈز کے ساتھ جو بچے ہیں ان کی صحت کے حوالے سے بات کرتے ہیں، ان کی صحت کے مسائل کے حل پر ہم بات کرتے ہیں، ان کو کس طرح سے ان کے مسائل سے جو ہے نکالا جا سکتا ہے تاکہ وہ بہتر زندگی کی طرف گامزن ہو سکیں۔ سامعین کرام، اگر آج کے میں موضوع کی بات کروں تو سامعین کرام آج ہم بات کریں گے کس طرح سے جو سیریبل پالیسی کے ساتھ جو بچے ہیں ان کو سکن سور سے یا بیڈ سور سے کس طرح سے بچایا جا سکتا ہے۔ سامعین کرام، اگر سیریبل پالیسی کی بات کروں جس پہ ہم مزید آگے گفتگو بھی کریں گے جا کر، تو یہ ایک نیورولوجیکل ایک بیماری ہے جو بچوں کو پیدائشی طور پر ہوتا ہے، اور اس میں جو ہمارے برین کی ڈیولپمنٹ ہے وہ پراپر ہوئی نہیں ہوتی، جس وجہ سے ان کے جو مسلز ہیں یا تو وہ بہت زیادہ اسٹف ہوتے ہیں یا بہت زیادہ سافٹ ہوتے ہیں، جس کی وجہ سے بچہ جو ہے وہ ایک مخصوص پوزیشن پہ بہت طویل جو ہے ایک مدت تک وہ جو ہے وہ رہتا ہے، جس کی وجہ سے اس کی جو سکن ہے اس پر دباؤ پڑتا ہے، اور جب سکن پر دباؤ پڑتا ہے تو اس سے سکن انفیکشنز ہو سکتے ہیں، زخم ہو سکتے ہیں۔ تو اس کو کس طرح سے بچایا جا سکے اور درست انداز میں کس طرح سے پوزیشننگ جو ہے وہ چینج کرنا ضروری ہے، اس پر آج ہم بات کریں گے۔ میرے ساتھ موجود ہیں ڈاکٹر حمیرہ فاروق، فزیو تھراپسٹ ہیں اور CDC سے تشریف لائی ہیں۔ آئیے ان کو پروگرام میں ویلکم کرتے ہیں اور موضوع پہ جو ہے گفتگو کا آغاز کرتے ہیں۔ السلام علیکم۔ وعلیکم السلام۔ کیسی ہیں آپ؟ الحمدللہ میں ٹھیک۔ آپ کا بہت شکریہ حمیرہ۔ اور سیریبل پالیسی کے بارے میں سب سے پہلے بتائیے گا کہ یہ کیا ڈیزیز ہے، تاکہ ہم مزید اس موضوع پر آگے چل کے گفتگو کریں کہ بچوں کو جو سکن سورز ہیں ان کو کس طرح سے اس کو بچایا جا سکتا ہے۔ جیسا کہ آپ نے بہت اچھا بھی اس کو بریف کیا، تھوڑا سا انٹرو آپ نے دیا، اس میں کچھ چیزیں میں ایڈ کر دیتی ہوں، باقی بہت اچھا آپ نے اس کو ایکسپلین کر دیا آلریڈی۔ سیریبل پالسی جو ہے وہ ایک جیسے آپ نے کہا کہ ایک نیورولوجیکل بیماری ہے، جس میں ڈیورنگ دا برتھ کوئی ایسا واقعہ ہوا یا پھر پریگنینسی میں کچھ ایسی کمیاں تھیں، کمپلیکیشنز تھیں، جس کی وجہ سے جو بچے کا برین ہے، دماغ ہے، پوری طرح سے بنتا نہیں ہے، پوری طرح سے فنکشنل نہیں ہوتا، جس کی وجہ سے یہ ہوتا ہے کہ بچے کی بہت سے مسائل ہو سکتے ہیں، جن میں ایک جو مسئلہ ہے وہ یہ ہے کہ بچہ خود آزادانہ خود حرکت نہیں کر سکتا، جسے ہم لمیٹڈ موبلٹی کہیں گے انگلش میں، اردو میں آگے کہ خود بخود سے وہ حرکت نہیں کر پاتا۔ اس کے جو جیسے آپ نے کہا کہ مسل بہت زیادہ یا تو اسٹف ہوں گے، کانٹریکٹڈ فارم میں ہوں گے، اس کی جو جوڑ ہیں بہت زیادہ وہ سخت ہوں گے کہ وہ زیادہ سے نا وہ حرکت خود سے نہیں کر سکتے، یا پھر یہ دوسری پریزنٹیشن یا دوسری اس کی شکل یہ ہو سکتی ہے کہ بہت زیادہ ایسے باڈی جیسے ڈھیلی ڈھالی سی ہوگی، کچھ اسٹرکچر اس طرح سے نہیں ہوگا۔ تو اس کیس میں یہ ہوتا ہے کہ جو آج کا ہمارا ٹاپک ہے اس سے ریلیونٹ یہ کہ بچے کی جو حرکت ہے وہ بہت زیادہ لمیٹڈ ہوتی ہے، بہت متاثر ہوتی ہے، وہ خود سے حرکت نہیں کر پاتا، اگر کسی ایک پوزیشن میں وہ چلا گیا تو اس پوزیشن سے وہ خود دوبارہ جو ہے نا جو ہماری کہتے ہیں کہ ایک پراپر جو الائنمنٹ ہے اس میں دوبارہ واپس نہیں آ سکتا، جس پوزیشن میں اگر وہ رہ گیا تو اسی میں رہ جائے گا، خود سے اس کو وہ چینج نہیں کر سکتا۔ جیسے کہ نارمل پرسن اگر اس کو ڈسکمفرٹ ہے یا پین ہے تو اپنی وہ پوزیشن خود سے چینج کر لیتا ہے، ان بچوں میں تھوڑا ان کو مشکل ہوتی ہے کہ وہ خود سے کر سکیں۔ تو اس میں یہ ہوتا ہے کہ جب یہ چیز نہیں کر پاتے، وہ ڈسکمفرٹ پین کی وجہ سے اپنی پوزیشن خود سے چینج نہیں کر پاتے، تو وہ ایک ہی اس پوزیشن میں ایک ہی حالت میں کافی دیر کے لیے رہ جاتے ہیں۔ جب وہ کافی دیر ایک ہی حالت میں بیٹھے رہتے ہیں تو جو ہمارے ہارڈ ایریاز ہیں جیسے ہپ پہ یا ایلبو پہ یا پھر جو اسپائن ہے یا پھر ہیلز ہیں، یہاں پہ ایڑی ہمارا یا جو گھٹنے کا ایریا ہے، یہاں پہ جو ہے وہ زیادہ دیر وہ دباؤ یا پریشر آنے کی وجہ سے ایک تو یہ کہ وہ بہت سی چیزیں کمپرومائز، سرکولیشن پراپر خون کی روانی متاثر ہو رہی ہوتی ہے، اس کے علاوہ پراپر وہ جو ہے جب دباؤ ہوتا ہے تو جب خون پراپر روانی نہیں ہے اس کی وجہ سے پھر آپ کی جو بھی نیوٹرینٹس یا آکسیجن ہے وہ بھی پراپر نہیں پہنچ پاتی، جس سے یہ ہوتا ہے کہ وہاں پہ جو جلد ہے وہاں پہ نا وہ تبدیلیاں ہونا شروع ہو جاتی ہیں، جو کہ بعد میں اگر ٹائملی اس کو نہ مینیج کیا جائے تو وہ پھر آگے جا کے انفیکشن بنتے ہیں، اور وہ انفیکشن پھر آگے پروگریس ہو کے ایک بڑے انفیکشن کی شکل بھی اختیار کر سکتا ہے، جس میں بہت زیادہ زیادہ کمپلیکیٹ ہو سکتا ہے۔ تو اس میں یہ جو چیز ضروری ہے وہ یہ ہے کہ جو بھی اٹینڈنٹ ہے یا جو بھی پیرنٹس ہیں یا جو بھی اس ٹائم پہ بچے کے ساتھ ہیں، ان کو اس چیز کی اویئرنیس ہو کہ یہ ضروری ہے پوزیشن چینج کرنا،
اور چینج کرنا ہے تو کس پوزیشن میں بٹھانا ہے. ان کو کچھ علامات کا اندازہ ہونا چاہیے کہ یہ چیزیں ہو رہی ہیں, تو انہوں نے پھر اس کے حساب سے جو ہے وہ ٹائملی اس پہ ایکشن لینا, عمل کر کے وہ چیز جو ہے وہ پریونٹ کرنی ہے. تو اس ٹاپک پہ آج ہم جو ہے وہ چیزیں جو ساری ہیں وہ ڈسکس کریں گے. بالکل سامعین کرام, اس وقت آپ دیکھ رہے ہیں پروگرام CDC ٹائم, اور یہ پروگرام ہمارے فیس بک پیج پر اس وقت لائیو نشر کیا جا رہا ہے اور ہمارے FM ریڈیو پر سنا جا سکتا ہے. اور اگر آپ کے اس حوالے سے کوئی سوال بھی ہے تو آپ ہمارے فیس بک پیج وزٹ کر سکتے ہیں, کامنٹ باکس میں اپنا سوال ٹائپ کر سکتے ہیں. آپ کے سوال کو بھی ہم پروگرام میں شامل کریں گے. ٹاپک کے حوالے سے بتاتی چلوں کہ آج ہم بات کر رہے ہیں کہ کس طرح سے جو سیریبل پالیسی کے ساتھ جو بچے ہیں ان کی پوزیشننگ, یعنی کہ ان کی بار بار پوزیشن درست انداز میں جو ہے تبدیل کروانا کیوں ضروری ہے, تاکہ جو ان کے جو اسکن سورز ہیں یا بیڈ سورز ہیں, جو جلد پہ جو زخم ہو جاتے ہیں, ان کو کس طرح سے ان کو بچایا جا سکتا ہے, اس کو کس طرح سے پریونٹ کیا جا سکتا ہے, اس کا کیا علاج ہے. اس حوالے سے ہم تفصیل سے گفتگو کر رہے ہیں. میرے ساتھ موجود ہیں ڈاکٹر حمیرہ فاروق صاحبہ, فزیو تھراپسٹ ہیں اور CDC سے تشریف لائی ہیں. تو مزید پروگرام کو جو ہے وہ آگے بڑھاتے ہیں. یہ بتائیے گا حمیرہ, جس طرح سے آپ نے بات کی کہ پوزیشننگ بہت ضروری ہے, اس سے بچوں کے جو اسکن پہ ایک پریشر آ جاتا ہے, اس وجہ سے ان کے اسکن کے پرابلم شروع ہو جاتے ہیں. یہ ضروری کیوں ہے اور کتنی اس کی یعنی کہ فریکوینسی کیا ہونی چاہیے, کتنی دیر بعد تبدیل کرنی چاہیے, اس حوالے سے آپ تفصیل سے بتائیے گا. اچھا, ایک جو ایسپیکٹ ہم ابھی ڈسکس کر رہے ہیں, ایک تو اسکن سورس, جب بیڈ سورس جنہیں ہم کہتے ہیں, جلد پہ زخم ہو جانا مسلسل دباؤ آنے کی وجہ سے, ایک تو یہ چیز ہے جس کو آج ہم ڈسکس کر رہے ہیں. اس کے علاوہ بھی CP میں پوزیشننگ بہت سے اور بھی وجوہات کی وجہ سے ضروری ہے. ایک یہ کہ ایک تو ہم نے جو بیڈ سورس ڈسکس کر لیا. ایک چیز یہ کہ جب ایک ہی پوزیشن میں جو بھی ایڈلٹ ہے یا بھی جو بھی CP کے ساتھ کمپرومائزڈ ہے, وہ جب رہتا ہے تو اوبویسلی خون کی روانی متاثر ہوگی, اس سے پھر اس کے باڈی فنکشنز بھی متاثر ہو سکتے ہیں. اور بھی اس کے علاوہ اگر وہ زیادہ دیر ایک ہی پوزیشن میں رہے ہیں, جیسے کہ فار ایگزامپل جیسے ہم سیدھا لیٹنا ہے, جو سیدھا لیٹے ہوئے جو ہماری پوزیشن ہوتی ہے, یہ ہمارے مطلب سانس کے لیے ایک مشکل پوزیشن ہے ایز کمپیئر ٹو کہ آپ بیٹھے ہوئے ہیں یا آپ کھڑے ہوئے ہیں. تو سیدھے لیٹے میں سانس لینا نارمل پرسن کے لیے بھی مطلب اس میں آپ کے زیادہ مسل کی جو ہے وہ ایکٹیویٹی زیادہ چاہیے. تو ان بچوں میں بھی پھر یہ ہے کہ اگر زیادہ دیر وہ لائنگ میں ہی رہ گئے, ان کو پوزیشن چینج نہیں کرائی فریکوینٹلی, وہ ہم آگے ڈسکس کریں گے کہ کون سا جو ہے نا ایک اسٹینڈرڈ ٹائم کیا ہے کہ اتنے ٹائم کے لیے ہونی چاہیے. تو اس میں یہ ہے کہ پھر وہ اوبویسلی اگر پراپر سے سانس نہیں لے پا رہے تو اس میں یہ پھر ان کے آگے جا کے ان کے پھیپھڑوں میں بھی انفیکشن ہونے کا خطرہ ہو سکتا ہے, جو کہ ایک یہ ادر کمپلیکیشن ہے جو ہم ساتھ میں یہ ڈسکس کریں. اس کے علاوہ یہ ہے کہ اوبویسلی ایک پین اور ڈسکمفرٹ والا ہم نے فیکٹر ڈسکس کر لیا کہ وہ بھی ان کے لیے ہوگا جو کہ وہ خود نہیں چینج کر پا رہے ہوتے, یہ بھی ضروری ہے, اسی لیے ہم یہ چیزیں کرواتے ہیں. ایک جو اسپیکٹ اور زیادہ ضروری ہے, جو دوسرا ہمارا ایک سسٹم ہے جیسے ڈائجیشن والا ہمارا سسٹم ہے, اس جو ہمارا ڈائجیشن کا سسٹم ہے اس کو بھی ہمارے جو پیٹ کے ارد گرد جو مسلز ہیں ان کی ایکٹیویٹی ضروری ہے, ایک کمپوننٹ ہے جو ہماری نظام ہضم جو ہے اس میں ضروری ہے. اس گٹ کی, جیسے ہم اس کو کہتے ہیں گٹ کی موٹیلٹی, جو انگلش میں ہم اس کو یوز کریں گے, لیکن یہ ہے کہ عام فہم جو الفاظ ہیں ان میں یہ کہ پیٹ کے ارد گرد کی جو مسلز ہیں ان کی حرکت ہونا بہت ضروری ہے, جو ہمارے نظام ہضم میں ہیلپ کرتی ہے. تو اگر کوئی ایسا ہے کمپرومائزڈ, تو اگر وہ چینج نہیں کر پا رہے تو وہ ایک ڈائجیشن والا فیکٹر جو ہے نا وہ بھی جو ہے بعد میں جا کے اس میں بھی ایشوز ہو سکتے ہیں, پراپر ڈائجیشن نہیں ہو پا رہی تو وہ پھر آگے جا کے اوبویسلی اس کی ہیلتھ پہ بھی کمپرومائز آئے گا. تو یہ کچھ 2-3 اور چیزیں ہیں جو پوزیشننگ جس کے لیے ضروری ہے کہ آپ نے فریکوینٹلی جو ہے وہ اس کو چینج کرنا ہے. تو لیکن ہمارا جو آج مین فوکس ہوگا وہ پریشر سورس پہ ہوگا, اس لیے بھی کیونکہ آج کل کا آپ موسم اس قسم کا ہے, اس موسم میں سویٹنگ زیادہ ہوتی ہے, گرمی زیادہ ہوتی ہے, اس میں یہ ایک فیکٹر ہو سکتا ہے کہ جلدی جو ہے نا وہ انفیکشن ہو جائے. تو اس لیے آج سارا جو ہمارا فوکس ہوگا وہ پریشر سورس کے اوپر ہوگا. صحیح. جہاں تک آپ نے فریکوینٹلی کتنے دیر سے ہونا چاہیے, اس میں یہ ہے کہ اسٹینڈرڈ پریکٹس تو یہ ہے کہ ایوری 2 آورز آپ نے چینج کر دینی ہے پوزیشن, ایوری 2 آورز. لیکن اس میں پھر اور بھی فیکٹرز ہو سکتے ہیں, جیسے آج کل کا موسم ہے, اگر زیادہ ہیٹ ہو رہی ہے یا باڈی پہ سویٹنگ زیادہ ہو رہی ہے تو یہ ٹائم کم بھی ہو سکتا ہے اکارڈنگ ٹو دا پرسن. اس کا باڈی اسٹرکچر کس قسم کا ہے, بہت زیادہ اگر لین ہے یا بہت زیادہ فیٹ ہے یا بہت زیادہ ہیوی ہے پیشنٹ, تو اس کیس میں بھی یہ ٹائم جو ہے اکارڈنگ ٹو دا
پیشنٹ اکارڈنگ ٹو دا جو کنڈیشنز ہیں اس کے حوالے سے یہ چینج ہو سکتا ہے ٹائم. لیکن اسٹینڈرڈ پریکٹس یہ کہ ہر 2 گھنٹے بعد آپ نے جس پوزیشن میں پہلے الائن کیا اس پوزیشن سے آپ نے چینج کر کے کوئی اور پوزیشن بنا دینی ہے اپنے پیشنٹ کی. تو 2 گھنٹے از دا منیمم ٹائم کے اس کے بعد آپ نے ضرور چینج کر دینی ہے پوزیشن. صحیح, یعنی کہ ٹائم لمٹ بھی موجود ہے کہ 2 گھنٹے میں جو ہے جو بھی اٹینڈنٹ ہے جو بھی بچے کا خیال رکھ رہا ہے, ٹیک کیئر کر رہا ہے, سیریبرل پالسی کے ساتھ جو بچہ ہے اس کی پوزیشن جو ہے وہ 2 گھنٹے بعد چینج کرنا, تبدیل کرنا ضروری ہے. یہ بتائیے گا حمیرہ, کیونکہ ہم اسکن سورس پہ بات کر رہے ہیں, ہم دیکھ رہے ہیں کہ کس طرح سے بچوں کو جو جلد پر زخم ہو جاتا ہے ان کو کس طرح سے بچایا جا سکتا ہے. کیا کوئی ارلی سائنس ہے, کوئی اس طرح کی علامات ہیں جن کو دیکھ کر ہم بتا سکتے ہیں کہ بچے کو یہ جو جلد پہ جو ہے وہ زخم ہو سکتے ہیں؟ جی, اس میں سائنس موجود ہیں. اس میں یہ ہے کہ جو علامات ہو سکتی ہیں اس میں سب سے پہلے تو جیسے نارمل پرسن کا بھی, آپ کسی جگہ پہ آپ کا زیادہ دیر دباؤ رہتا ہے تو آپ کی وہ جگہ ریڈ ہو جاتی ہے. تو جب بھی آپ نے مطلب ایوری 2 آورز آپ نے انسپیکٹ مطلب دیکھنا ہے پوری اسکن کو نا, جو اس میں جو مین ایریاز ہیں وہ میں آپ کو بتاتی ہوں. جیسے یہ ہمارا جو رسٹ جوائنٹ ہوتا ہے, جو ہماری کلائی ہے, اس کے علاوہ ہماری کونی ایلبو جوائنٹ, اس کے علاوہ ہمارے یہ جو کندھوں کے پیچھے یہ ہڈیاں ہیں ان کو, شولڈر بلیڈ جو ہیں یہاں پہ آپ نے چیک کرنا ہے, انسپیکٹ کرنا ہے. اس کے علاوہ جو ہماری ہپ بون ہے, ٹیل بون ہے جو ہماری کولے کے ارد گرد آپ نے دیکھنا ہے. اس کے علاوہ زیادہ جو ہمارے مین جو ایریاز ہوتے ہیں, ایک تو وہ یہ اسپائن کی کولے کا ایریا, اور ایک ہماری یہ جو ایڑی ہوتی ہے, یہ بہت ہارڈ سرفیس اور اسکن بالکل ڈائریکٹلی کانٹیکٹ میں ہوتی ہے یہاں پہ. تو یہاں پہ بہت جلدی جو ہے نا وہ سورس بن جاتے ہیں. تو ایک چیز آپ نے جو انسپیکٹ کرنی ہے, آپ نے ان ایریاز کو دیکھنا ہے, ان سارے ایریاز کو, اور ان میں ایک چیز آپ نے دیکھنی ہے ریڈنس, کہ وہ جو ہے جگہ لال ہو گئی ہے, اور لال ہونے کا یہی ہے کہ اندر کچھ نہ کچھ اب چینجز آنا شروع ہو گئی ہیں, زیادہ پریشر پڑ رہا ہے. ایک تو آپ نے یہ ریڈنس دیکھنی ہے. اس کے علاوہ آپ نے دیکھنا ہے کہ اسکن کے اوپر جو ہے وہ کچھ جیسے آپ ٹچ کریں گے نا اسکن کو, تو یا تو آپ کو وہ دوسری اسکن سے آپ نے پھر کمپیئر کرنا ہے. فار ایگزامپل اگر میں کلائی کا ایریا چیک کر رہی ہوں تو میں وہاں ٹمپریچر چیک کروں گی, اور اس کے بعد میں بازو پہ کسی اور جگہ پہ چیک کروں گی. تو آپ کو ان 2 ایریاز میں نا جو درجہ حرارت ہے نا اس میں فرق محسوس ہوگا, یا وہ ٹھنڈی ہوگی یا وہ گرم ہوگی. اس کے علاوہ یہ ہے کہ اسکن جو ہے نا وہ بہت زیادہ ڈرائی ہو کے کچھ ایسے اتر رہی ہے, ایک یہ سائن بھی ہو سکتا ہے. مطلب ڈرائنس نظر آئے گی. ہاں, ڈرائنس نظر آئے گی. تو یہ جو ہیں, اور اس کے علاوہ اگر زیادہ مطلب ایشو آگے چلا گیا تو اس میں یہ ہوتا ہے کہ اسکن نا جیسے موسٹلی نارمل انفیکشن میں بھی یہ ہوتا ہے کہ اسکن نا شائنی ہو جاتی ہے, اور وہاں سے تھوڑی ایسے شائنی ہو جاتی ہے, اور تھوڑی اسٹریچ ہو جاتی ہے اسکن. جیسے نیچے اگر کوئی انفلیمیشن ہو رہی ہے اسکن کے تو وہ ایک اسٹریچ ہو جاتی ہے, شائن سی آ جاتی ہے ایز کمپیئر ٹو دا جو ارد گرد کا ایریا. صحیح. تو اس میں یہ 3-4 چیزیں ہیں جو آپ نے دیکھنی ہے. ریڈنس, اس کے علاوہ آپ نے دیکھنا ہے کہ وہ کچھ اوپر سے جلد اتر تو نہیں رہی, ٹمپریچر درجہ حرارت, اور چوتھی چیز جو ہے یہ شائنی ہو رہی ہے اسکن, یا چمک رہی ہے, یا پھر وہ نا اس میں چینجز آ رہی ہیں. تو یہ 3-4 چیزیں یہ ارلی سائنز ہیں کہ ابھی یہ ہونا سٹارٹ ہو گیا, زیادہ پریشر آ رہا ہے. اس سٹیج پہ اگر ہم جو ہے وہ پریشر کو کسی طرح سے مینیج کر لیں تو یہ چیز یہیں پہ جو ہے نا ریورس بھی ہو سکتی ہے کہ آگے نہیں بڑھے گی. یہ 3-4 سائنز ہیں جو ہر بیڈ سورس میں پہلے ضرور آتے ہیں, جہاں پہ جو ہے مینجمنٹ جو ہے اسٹارٹ کر کے اس کو پریونٹ کر سکتے ہیں اسی جگہ پہ, اسی سٹیج پہ. صحیح, یعنی کہ جو بچے کی جو اسکن ہے اس پہ کوئی ریڈنس نہیں ہونی چاہیے, کچھ ایسا انفلیمیشن کے جو ہے وہ نشانات نہیں ہونے چاہیے. اگر اس طرح کے نشانات اگر ظاہر ہو رہے ہیں تو اسکن سورس یا بیڈ سورس کی طرف جو ہے یہ چیز ہمیں جو ہے مطلع کر رہی ہے. اچھا, یہ بتائیے گا حمیرہ کہ جس طرح سے آپ نے بات کی ارلی سائنس کی, یہ بتائیے گا کہ کیا کوئی کی پرنسپلز بھی ہیں جو پراپر پوزیشننگ کی یا بچے کی جو پوزیشن ہے اس کو تبدیل کرانے کے لیے ہم دیکھ سکتے ہیں, یا ہم دیکھ سکتے ہیں کہ اس کو ایز اے فریم ورک ہم یوز کریں؟ جی, اس میں یہ ہے کہ اگر اس سٹیج پہ ہے نا جو اچھا ابھی جو بیڈ سورس ہیں نا ان کی بھی سٹیجز ہیں. جیسے ایک سٹیج تو میں نے ابھی آپ کو بتا دی کہ ریڈنس وغیرہ آئے گی, ٹھیک ہے. جہاں پہ اسکن اترنا شروع ہو گئی ہے نا یہ دوسری سٹیج میں چلا گیا. تو اس لیول تک آپ پریشر سورس کو پوزیشننگ کے تھرو مینیج کر سکتے ہیں. اس کے ٹوٹل 4 جو ہماری میڈیکل ٹرمز ہوتی ہیں. اب جب بھی آپ کسی کے پاس جائیں گے تو اس کو آپ کا جو زخم ہے اس کو گریڈ کرتے ہیں کہ کس لیول کا ہے, کتنی شدت کا ہے. تو اس میں جو پہلے 2 لیولز ہیں
جس میں ایک یہ ہوتا ہے کہ ریڈنس صرف ہوتی ہے, دوسرے میں یہ ہوتا ہے کہ جو اسکن کی بالکل اوپر والی صرف لیئر ہے نا, اس پہ ڈیمیج آپ کو نظر آنا شروع ہوتا ہے. تو یہاں پہ ہم جو ہے نا وہ مینیج کر کے, تھوڑی ہائیجین مینیج کر کے, تھوڑا موئسچر مینیج کر کے اور پریشر کو ریلیو کر کے ہم اس کو ریورس کر سکتے ہیں. لیکن جو ہمارے اگلی 2 اسٹیجز ہیں جو زیادہ سویئر ہیں, اس میں جو تیسری ہماری اسٹیج ہے جس گریڈنگ میں آتی ہے, اس میں یہ ہوتا ہے کہ پراپر ایک زخم بن جاتا ہے. ٹھیک ہے, زخم بن جاتا ہے, اسکن اتر جاتی ہے, آپ کا نچلے والا جو بھی ہے ایک طرح سے پراپر زخم ہو جاتا ہے کہ ایکسپوز ہو جاتا ہے. اور 4 اسٹیج سویئر ہوتی ہے, اور اس میں بلڈ کے اندر بھی انفیکشن جانے کا خطرہ ہوتا ہے کہ آپ کے بلڈ میں بھی چلا جائے گا انفیکشن, کیونکہ وہ ہڈی کی لیول تک نا ایکسپوز ہو چکا ہوتا ہے, اتنا پریشر ہوتا ہے, اور کیونکہ مینیج نہیں کیا ہوتا ہے تو اس اسٹیج تک چلا جاتا ہے. تو پہلی دو اسٹیجز ہیں, اس میں ہم پریشر کو مینیج کر کے پوزیشننگ کے تھرو اس کو ریورس کر سکتے ہیں کہ یہ زیادہ آگے نہیں جائے گا. لیکن آگے جو 2 اسٹیجز ہیں اس میں پھر یہ پوزیشننگ اتنی کام نہیں آتی جتنا میڈیکل انٹرونشن اور وہ ساری چیزیں آتی. پوزیشننگ اوبویسلی اس میں بھی ہم پھر پریونٹ کرتے ہیں کہ پریشر نہ آئے, لیکن اس میں پھر میڈیکل انٹرونشن کا زیادہ رول ہوتا ہے کہ وہ اس کو ہیل ہونے میں. تو جو کی اس میں فریم ورک میں جو چیزیں آتی ہیں, اس میں پہلی بات تو یہ ہے کہ آپ نے پریشر میک شور کرنا ہے کہ ریلیو ہو. اس کے لیے میں نے جو آپ کو آلریڈی بتایا کہ 2 گھنٹے آپ نے, ہر 2 گھنٹے بعد آپ نے پوزیشن چینج کر دینی ہے. اگر وہ سیدھا لیٹا ہوا ہے تو آپ اس کو دائیں سائڈ پہ کروٹ دلا دیں. ٹھیک ہے, دائیں سائڈ پہ کروٹ دلا دیں. جو نیز ہیں ان کو تھوڑا بینڈ کر کے بیچ میں ایک پلو پلیس کر دیں گے تاکہ نیز کے بیچ میں بھی نا پریشر نہ آئے. اس کے علاوہ جو ہماری ایڑی ہے اس کے درمیان میں بھی آپ کوئی جو ابھی بہت زیادہ گھروں میں بھی پریکٹس ہوتا ہے اور ہاسپٹلس میں بھی پریکٹس ہوتا ہے کہ موسٹلی آپ کے پاس اس طرح کے اکوپمنٹس نہیں ہوتے, اور ہر کوئی افورڈ بھی نہیں کر سکتا اس طرح کی پراپر پیڈنگ اور میٹریسز. تو اس میں یہ پھر ہوتا ہے کہ آپ جو ہمارا یہ سرجیکل گلوز ہوتے ہیں, اس کے اندر آپ پورا پانی فل کر کے اس کو اوپر سے ٹائی کر دیں, تو وہ ایک پورا ایک کوشن بن جاتا ہے. تو وہ پھر جہاں جہاں ہارڈ ایریاز ہیں اس کے نیچے اور اس کے پرسن اور بیڈ کے درمیان میں وہ آپ پلیس کر دیں. تو اس سے تھوڑا یہ ہوتا ہے کہ پریشر تو اوبویسلی وہ پھر ریلیو ہو جاتا ہے, ڈسٹریبیوٹ ہو جاتا ہے, ایگزیکٹ اس پوائنٹ پہ نہیں آتا جہاں پہ بون زیادہ اسکن کے ساتھ کانٹیکٹ میں, تو اس سے نا کشننگ ایڈ ہو جاتی ہے. ویسے تو جو لوگ افورڈ کر سکتے ہیں ان کو اس طرح کے پریشر ریلیونگ میٹریسز اور پیڈز اور اس طرح کے بہت سے اکوپمنٹس ہوتے ہیں. پھر وہ اوبویسلی جو میڈیکل جو بھی اس ٹائم پہ کنسلٹ کر رہے ہوتے ہیں, جس کو وہ ان کو ریکمینڈ کر دیتے ہیں کہ آپ اس طرح کی جو ہے وہ اکوپمنٹ یا ٹولس پرچیز کر لیں. لیکن جو کامن پریکٹس یا جو اکنامیکل وے یہ ہے کہ آپ اس میں ایک سرجیکل گلو لیں, اس میں آپ پانی فل کر کے اس کو ٹائی کر کے, اور جہاں جہاں بھی ہارڈ ایریاز ہیں وہاں وہ آپ پلیس کر دیں, سو دیٹ وہ ڈسٹریبیوٹ ہو جائے پریشر. تو اس میں پہلی چیز آپ نے پریشر جو ہے وہ مینٹین کرنا ہے, ریلیو کرنا ہے. ہر 2 گھنٹے بعد آپ نے پوزیشن چینج کرنی ہے. لائن میں ہے تو اس کو دائیں سائڈ پہ کروٹ دلا دیں. پھر 1.5-2 گھنٹے بعد آپ اس کو جو ہے وہ بائیں سائڈ پہ کروٹ دلا دیں. سیم اسی طرح کہ آپ نے جو ہے وہ ایڑی اور جو ہمارا نی جوائنٹ ہے, جو گھٹنا ہے, اس کے درمیان میں آپ نے کچھ نہ کچھ کشن ایڈ کر دینا کہ وہ کانٹیکٹ میں نہ آئے اور وہاں پہ پریشر نہ پڑے. اس کے علاوہ جو دوسری چیز ہے وہ یہ ہے کہ آپ نے جب بھی پوزیشن بنانی ہے تو آپ نے میک شور کرنا ہے کہ پراپر الائنمنٹ میں ہو. ہیڈ ہے تو ہیڈ پراپر سیدھا ہو, شولڈرز ایسے اوپر نیچے نہ ہو, ایک لیول پہ ہوں, سیم ہپ کے لیول پہ بھی ایسے ہو. اور اگر پاؤں سیدھا لیٹا ہوا ہے تو پاؤں بہت ایسے آؤٹ ورڈ نہ ہو. اس کو اگین الائنمنٹ کو پروموٹ کرنے کے لیے آپ وہی وہ جو گلوز ہیں وہ آپ یوز کر سکتے ہیں. اس کو آپ سائڈ پہ پلیس کریں تاکہ وہ پراپر الائنمنٹ میں آ جائے. سیم اسی طرح آپ نے جو ہے کونی اور جو ہمارا جو رسٹ ہے, ان دونوں کو بھی سیم اسی طریقے سے پریونٹ کرنا, ان کو ریلیو کرنا. سیمیٹری پروموٹ کرنی ہے, وہ جو ابھی میں نے آپ کو اس کو تھوڑی سی ہائی لائٹ بتا دی. اس کے علاوہ اگین اگر آپ افورڈ کر سکتے ہیں تو آپ میٹریسز, پیڈنگز جتنا آپ افورڈ کر سکتے ہیں آپ پرچیز کریں, کیونکہ آگے جا کے اوبویسلی اس ٹائم پہ تو تھوڑا آپ کے لیے شاید ہو, لیکن یہ آگے جو جا کے بیڈ سورس کی وجہ سے جو کمپلیکیشنز ہوں گی اس کے لیے یہ ہے کہ وہ اس ٹائم پہ جو آپ کو فائنینشیل برڈن یا جو بھی آپ کے اوپر مالی حالات پہ دباؤ پڑنا ہے وہ اس ٹائم پہ آپ پریونٹ کر سکتے ہیں پہلے سے کچھ ایسی چیزیں کر کے. تو اس میں آپ پراپر بہت سے اکوپمنٹس آتے ہیں, پیڈنگز ہیں, میٹریسز ہیں, اس کے علاوہ اور بھی کشنز آتے ہیں, اس طرح سے انفلیٹیبلز ہوتے ہیں جو آپ یوز کر سکتے ہیں. صحیح.
سامعین کرام، اس وقت آپ دیکھ رہے ہیں پروگرام CDC ٹائم، اور آج ہم بات کر رہے ہیں اسکن سورس، کس طرح سے بچوں کو بچایا جا سکتا ہے اسکن سور سے جو سیریبل پالسی کے ساتھ ہے. ان کی جو پوزیشننگ ہے، یعنی کہ ایک مقررہ وقت کے بعد ان کی پوزیشن چینج کرنا کیوں ضروری ہے، اور اس حوالے سے ہمارے نے کافی اس حوالے سے اسٹریٹجیز بھی شیئر کی، کس طرح سے کچھ پیڈز ہوتے ہیں، کچھ میٹریسز ہیں، یا ایسی کون سی ایسی چیزیں ہم گھر پر استعمال کر سکتے ہیں ایزیلی، جو اویلیبل بھی ہیں، تاکہ بچوں کو جو ہے اسکن سور سے بچایا جا سکے. ویسے تو ہم ہمیرا بات کر رہے ہیں سیریبل پالیسی کے ساتھ بچوں کے حوالے سے، لیکن ہمیں ایک لائیو کوشچن بھی موصول ہوا ہے کہ جو بچے فیڈ پر ہوتے ہیں، جو ماں کی فیڈ پر ہوتے ہیں، تو آپ ایز اے فزیو تھراپسٹ کیا سجیسٹ کرتی ہیں، ان کی پوزیشن چینج کروانا یا ان کو کروٹ دلانا کتنا ضروری ہے، اس کی کیا فریکوینسی ہونی چاہیے؟ اچھا، نارمل بچوں میں یہ ہوتا ہے کہ جو فیٹ پہ ہوتے ہیں ان کو ایزیلی ان کو پتہ ہوتا ہے جب ان کو ڈسکمفرٹ پین ہوگا وہ خود بھی پوزیشن چینج کر سکتے ہیں. اس میں ایسا ضروری ہے وہ. پھر ہاں کبھی کبھی بچے کی نیچر پہ ڈیپینڈ کرتا ہے کہ کوئی بچے ایسے ہوتے ہیں جو سو گئے نیند میں تو اب جب تک اٹھیں گے نہیں وہ ہلنا نہیں ہے. ان کیس میں آپ بچے کو آبویسلی کر دیں، لیکن ان میں ایسا جیسا بیڈ سورس کا کوئی کمپلیکیشنز نہیں ہوتی. ان کی ماشاء اللہ باڈی موومنٹس اور اتنی زیادہ ہوتی ہیں کہ وہ اس کو کر سکتے ہیں. اس میں ایسا ضروری نہیں ہے. ہاں یہ ہے کہ اگر کوئی ایسا بچہ ہے جو نیچر وائز ایسے بچے ہوتے ہیں جو بس ایک ہی پوزیشن میں لیٹ گئے، اس میں ہاں یہ ہوتا ہے کہ بعد میں ان کا کوئی اسٹرکچرل اب نارملٹی ایسی نہ بن جائے جیسے بہت سے لوگوں کے ہوتے ہیں کہ بہت براڈ ہو گیا یا اس طرح سے. اس کیس میں آپ چینج کر دیں، کسی بھی پوزیشن میں بچے کو لٹا دیں. اس طرح کی چیزوں سے اس کا کوئی اس طرح سے نہیں ہے کہ اس کو وہ اتنا ایکسپوز نہیں ہے ان چیزوں سے، پریشر سورس یا ان چیزوں سے. تو اس میں وہ خود جب ڈسکمفرٹ میں ہوگا بچہ خود کروٹ لے لے گا، اس کا اتنا ایشو نہیں ہے. ہاں کچھ بچے کی نیچر اگر ایسی ہے تو آپ اس کو بے شک 2-3 گھنٹے بعد آپ بے شک اگر اس کی نیند ڈسٹرب نہیں ہو رہی تو آپ اس کو کروٹ دلا دیں. کوئی اس میں اس طرح کی چیز نہیں. صحیح، یعنی کہ نارمل بچوں کی اتنی زیادہ کمپلیکیشنز نہیں ہیں، وہ اپنی پوزیشن خود بھی اس وقت چینج کرتے رہتے ہیں کیونکہ ان کی گروتھ بھی ہو رہی ہوتی ہے، ان کی ہڈیوں کی اور ان کے باقی باڈی پارٹس بھی اتنے ایکٹیو ہوتے ہیں جس کو وہ چینج کر ہی رہے ہوتے ہیں. بچے کھیلتے بھی بہت زیادہ ہیں. ہاں، اور یہ جو بیڈ سورس ہے نا یہ موسٹلی انہی لوگوں میں ہوتے ہیں بچوں میں جن کی خود سے وہ نہیں موو کر پاتے. صحیح. تو اس کیس میں آپ نے یہ نہیں کرنا کہ اب آپ کا بچہ لیٹ گیا تو آپ نے اس کو آپ زیادہ وہ کر رہے ہوں کہ اب میرا بچہ بھی ایسے لیٹا ہوا ہے. یہ ان بچوں کے لیے جو خود حرکت نہیں کر سکتے کسی قسم کی، تو کیونکہ وہ ایک پوزیشن میں چلے گیا وہ خود واپس نہیں آ سکتے، اس لیے ان کے لیے یہ چیزیں ضروری ہیں. آپ کا نارمل بچہ ہے ماشاءاللہ وہ اگر خود کہیں لیٹ گیا اس کو ذرا سا بھی ڈسکمفرٹ ہوگا وہ خود پوزیشن جو ہے وہ چینج کر لیتی ہے. تو باڈی اللہ تعالیٰ نے یہ ہمارے میں صلاحیت رکھی ہے کہ جیسے ڈسکمفرٹ یا پین فیل ہوتا ہے بچہ خود وہ جو ہے وہ چینج کر لیتا ہے پوزیشن. صحیح. ہمیں اس وقت لائیو ویورز نے بھی جوائن کیا جو ہمارے پروگرام کو دیکھ رہے ہیں اور پسند کر رہے ہیں. ماریہ نواب اور جنید ہمارے پروگرام کو دیکھ رہی ہیں اور پسند کر رہی ہیں. آپ کا بہت شکریہ، اور آپ کی پذیرائی کی وجہ سے ہی ہماری یہ کوشش ہوتی ہے کہ ہم آپ کے لیے اچھے اچھے پروگرامز لے کر آئیں، اچھے اچھے موضوعات پر جو ہے آپ کے لیے گفتگو لے کر آئیں. اور اس وقت CDC ٹائم میں بھی ہم اس حوالے سے بات کریں کہ جو سیریبل پالسی کے ساتھ جو بچے ہیں ان کو اسکن سور سے کس طرح سے جو ہے بچایا جا سکتا ہے. اس حوالے سے ہم نے تفصیل سے گفتگو کی. ہمارا آپ نے اس حوالے سے کافی اسٹریٹجیز بھی بتائی. آپ نے بتایا کہ پیرنٹس گھر میں کس طرح سے عام چیزوں کا استعمال کر کے بچوں کو اسکن سور سے بچا سکتے ہیں. میں آپ سے جاننا چاہوں گی فائنل نوٹ کہ آپ والدین کے لیے یا جو کیئر ٹیکر ہیں جو سیریبل پالسی کے ساتھ جو بچوں کو ڈیل کر رہے ہیں ان کو آپ کیا پیغام دینا چاہیں گی. اور مزید جو ہے CDC کے حوالے سے بھی ہم گفتگو کریں گے، لیکن میں چاہوں گی کہ آپ پیرنٹس کے لیے اور جو دیکھ اور سن رہے ہیں جو کیئر ٹیک کر رہے ہیں بچوں کی جو سیریبل پالسی کے ساتھ ان کے لیے کچھ ہدایات. اچھا، بیسکلی پہلی چیز تو میں یہ کہوں گی کہ پیرنٹس جو اس طرح کے ڈپینڈنٹ بچے ہوتے ہیں ان کی بہت زیادہ ان کی ہیلتھ، ان کی ویل بینگ جو ان کے کیئر ٹیکرز ہیں ان پہ بہت زیادہ ڈپینڈ کرتی ہے. اور کیئر ٹیکرز کی ویل بینگ بھی اس چیز پہ بہت ڈپینڈ کرتی ہے کہ وہ ٹائملی چیزیں کر رہے ہوں. انسٹیڈ کہ کوئی ایسا ایونٹ ہو گیا پھر آپ اس کو مینیج کرنے میں ہیں تو اس سے آپ کا ایک ذہنی دباؤ میں بھی آپ جاتے ہیں، فائنینشلی بھی آپ مالی طور پہ بھی آپ جو ہے ایسی چیزوں میں چلے جاتے ہیں، دباؤ پڑتا ہے آپ پہ. تو اس کے لیے بہتر یہ ہے کہ آپ کسی بھی وہ کہتے ہیں نا کہ احتیاط علاج سے بہتر ہے. تو اس کیس میں بھی بیڈ سورس کے کیس میں احتیاط جو ہے علاج سے بہت زیادہ بہتر ہے. تو میک شیور کہ آپ کو ارلی سائنس پتہ ہوں. آپ خود بھی اس طرح کی چیزیں آپ کسی کنسلٹنٹ کے پاس جاتے ہیں، آپ ان سے پوچھیں اس طرح کی چیزیں. اپنے آپ کو جو ہے وہ اس طرح کی چیزوں میں جو ہے نا آپ کا علم ہونا چاہیے. اپنے آپ کے جو کوشچنز اپنے بچے کے حوالے سے سوالات ہیں ان کے جوابات آپ خود بھی تلاش کرنا شروع کریں. اور بہت زیادہ جو ہے نا اپنے کانشیس رہ کے بہت زیادہ الرٹ رہ کے اپنے بچے کے ساتھ کرنا ہے. اور
بہت زیادہ آلٹرنیٹس بھی موجود ہوتے ہیں. یہ نہیں کہ اگر آپ کچھ چیز افورڈ نہیں کر پا سکتے تو اس کے بہت زیادہ نا متبادل طریقے بھی موجود ہوتے ہیں, وہ آپ سرچ کریں. اب تو بہت آگاہی بھی آ گیا, آپ کسی بھی کنسلٹنٹ سے, فزیو تھراپسٹ نے, ہر طرح کے پروفیشنل میں کسی سے بھی آپ پوچھیں گے وہ آپ کو یہ بیسک چیزیں, بنیادی جو بھی چیزیں ہیں وہ آپ کو اس پہ جو ہے نا آگاہی دے سکتا ہے. تو یہ چیز ضروری ہے. پریونشن اس کی اس لیے ضروری ہے کہ جو بعد میں کمپرومائز آئے گا, اگین میں نے کہا کہ اگر وہ اسٹیج 3-4 میں چلا گیا نا تو وہ آگے جا کے بچے کے لیے ایک طرح سے اس کی جان کے لیے بھی خطرہ بن سکتا ہے, کہ بلڈ میں چلا گیا یا ایون ہڈی کے اندر بھی چلا جاتا ہے انفیکشن. تو اس لیے اس کو ایک پہلے اور دوسرے لیول پہ مینیج کرنا بہت ضروری ہے. تو یہ کچھ چیزیں جو میں نے آپ کے ساتھ شیئر کی ہیں, ضرور اپنے اس طرح کے اگر آپ کی کمیونٹی میں کوئی اور ہے تو اس کے ساتھ بھی شیئر کریں, اور خود بھی اگر آپ کوئی ایسا ہے آپ کے گھر میں بچہ تو اس کے ساتھ ضرور پریکٹس کریں یہ چیزیں جو میں نے کچھ مین چیزیں بتائی ہیں. صحیح. اور ہمارا بالکل صحیح کہہ رہی ہیں کہ جو سیریبل پالسی کے ساتھ جو بچے ہیں وہ ظاہر ہے ڈپینڈنٹ زیادہ ہوتے ہیں, اپنے جسم کو آزادانہ طور پر جو ہے وہ حرکت نہیں دے پاتے ہیں, جس سے ان کی اسکن پہ ایک پریشر بلڈ ہوتا ہے. جب پریشر بلڈ ہوتا ہے تو پھر ان کے جلد پر زخم بن سکتے ہیں, اور جس طرح ہمارے نے بتایا کہ اس میں پھر آگے مزید پیچیدگیاں بھی آ سکتی ہیں. جو انفیکشن ہے وہ بلڈ تک جا سکتا ہے, وہ ایون کے بون تک بھی جا سکتا ہے. تو ضروری ہے کہ اس کو بر وقت اس کی تشخیص کی جائے, اور اس کو جو ہے بچوں کو جو سیریبل پالسی کے ساتھ جو بچے ہیں ان کو اسکن سور سے بچایا جائے. اس حوالے سے ہم نے تفصیل سے گفتگو کی, اور پروگرام آپ دیکھ رہے ہیں CDC ٹائم. اور CDC ٹائم میرا فیوریٹ پروگرام ہے, کیونکہ ہم اس میں جو اسپیشل نیڈس کے ساتھ جو بچے ہیں ان کے حوالے سے گفتگو کرتے ہیں. اور CDC جو ایک ریہیب ادارہ ہے جو اسپیشل نیڈس کے ساتھ جو بچے ہیں ان کے لیے کام کر رہا ہے, ان کے لیے بہت ساری سہولتیں موجود ہیں, بہت سارے ڈپارٹمنٹ موجود ہیں. کیونکہ ہمارے ساتھ موجود ہیں, CDC سے تشریف لائیے, تو ان سے ہم یہ بھی جانیں گے کہ CDC میں کس طرح کی سہولیات موجود ہے, اوقات کار کیا ہے, اور والدین کس طرح سے وہاں پر رابطہ کر سکتے ہیں جن کو اس حوالے سے کسی بھی کنسلٹیشن کی ضرورت ہے. تو ہمارا کس طرح سے جو ہے رابطہ کر سکتے ہیں, اور CDC کے حوالے سے بھی بتائیے گا. CDC جو ہے وہ بچوں کا ایک ریہیب سینٹر ہے جس میں اسپیشل نیڈس کے ساتھ جو بچے ہیں, جن میں موسٹلی ہمارے ساتھ وہ بچے جو خود سے کسی بھی ڈیورنگ برتھ ان کا کوئی ایشو ہوا, یا بعد میں وہ جو ہے وہ مومنٹس میں ان کے کوئی ایشو آ رہے ہیں, چل پھر خود نہیں سک رہے, خود کے کام خود نہیں کر پا رہے, یا پھر جن کو بولنے میں مسائل ہیں. اس کے علاوہ آٹزم ایک بہت میجر اب ہماری کمیونٹی میں ایک ڈائگنوسس ہے جو بہت سے بچے سفر کرتے ہیں. تو ان بچوں کو ہم اپنے سینٹر میں جو ہے نا وہ کیٹر کرتے ہیں. ہمارے پاس 4 ڈومینس اس ٹائم پہ کام کر رہی ہیں, جس میں ایک فزیو تھراپی ہے, جس میں ہم اسی طرح کے بچے جو فزیکل چیزوں میں تھوڑا ڈیلے ان کا آ رہا تو ان کو ہم ڈیل کرتے ہیں. اس میں ہمارے پاس ڈاؤن سنڈروم کے بچے ہیں, سیریبل پالسی کے ساتھ بچے ہیں, اور ڈاؤن سنڈروم کے بچے ہمارے پاس اس وقت ہیں. تو ان بچوں کی فزیکل جو چیزیں ہیں نا, فزیکل ہیلتھ پہ ہم کام کرتے ہیں فزیو تھراپی میں. اس کے علاوہ ہمارے پاس اسپیچ ڈپارٹمنٹ ہے, جو ان بچوں کو بولنے میں, بات سمجھنے میں, اپنی بات کہنے میں مسائل ہوتے ہیں, ان کو ہم جو ہے وہ اسپیچ ڈپارٹمنٹ میں ہم ڈیل کرتے ہیں. جس میں آٹزم کے بچے کے بہت موسٹلی جو آٹزم کے بچے ہوتے ہیں وہ اسپیچ کے ساتھ ہوتے ہیں, ڈیلے کے ساتھ, تو ان کو ہم وہاں پہ کیٹر کرتے ہیں. اس کے علاوہ ہمارے پاس ADLs ہیں. ADLs میں جو بہت سے بچے جو اس طرح کے ڈائگنوسس سے سفر کر رہے ہوتے ہیں, ان میں یہ چیزیں ہوتی ہیں کہ پھر وہ اپنی چیزیں بھی خود نہیں کر پا رہے ہوتے, جیسے کھانا خود نہیں کھا پا رہے ہوتے, خود سے اپنی ہیئر برشنگ, ٹوتھ برش, اس طرح کی چیزیں نہیں کر پا رہے ہوتے. تو وہ چیزیں ہم ان کو ہینڈز آن ہینڈز پہلے وہاں پہ سکھاتے ہیں اپنی ADLs کی ڈومین میں, جس کو ہم ایکٹیویٹیز آف ڈیلی لیونگ, جو روزمرہ کے جو کام ہے وہ ہم بچوں کو سکھاتے ہیں ڈفرینٹ اسٹریٹجیز سے. اور جو 4th ہماری ڈومین ہے وہ IEP ہے, انڈیویجولائزڈ ایجوکیشن پروگرام. تو اس میں ہم جو ہے ان بچوں کو جن کو تھوڑا سلو لرنرز ہوتے ہیں, ذرا آہستہ آہستہ چیزیں سیکھتے ہیں, ان کی ہم لٹریسی کے اسکلس پہ جیسے رائٹنگ, ریڈنگ, ان چیزوں پہ ہم IEP میں کام کرتے ہیں. یہ سارے بچے جو ہمارے پاس آتے ہیں موسٹلی ان سب کو اگر ایک بچہ تو ان کو 3-4 ڈومینس کی ضرورت ہوتی ہے, تو پھر ہم نے وہ اپنے ریہیب سینٹر میں میک شیور کہ وہ ساری چیزیں پھر ایک ہی جگہ پہ اس کی بچے کی وہ ہو جائیں. تو ٹائمنگس ہماری ایڈمیشنس کا اس طرح سے ہے کہ ہم انڈیپینڈنٹ سیشنز بھی ہمارے جو ہوتے ہیں 2 to 5 ہم وہ بھی کرتے ہیں. اور اس کے علاوہ ہم بچے کو انرول بھی کرتے ہیں, جس میں ہمارے پاس مارننگ اور آفٹر نون کے سیشنز ہیں. 9 to 11 ہمارا مارننگ کا ایک سلاٹ ہے, جس میں ہم بچے کو انرول کرتے ہیں. کئی پیرنٹس ایسے ہیں جو آفٹر نون چاہ رہے ہوتے ہیں, تو اس میں پھر ہم 12 to 3, 12 to 2 ہم جو ہے وہ آفٹر نون میں بچوں کو کیٹر کرتے ہیں. لوکیشن ہماری ویسٹریج 1 پہ ہے, عطاء الحق روڈ پہ, اور
ایزیلی ایسیسیبل ہے, پشاور روڈ سے تھوڑا ہی صحیح ڈسٹینس ہے اس کا, اور فون نمبر اسکرین پہ چل رہا ہوگا, وہاں پہ کسی بھی ٹائم آپ ورکنگ آورس میں 8 to 5 جو ہے وہ آپ اپنا کنسرن شیئر کر دیں. اس کے بعد ہم کنسلٹیشن کرتے ہیں, پراپر بچے کو دیکھتے ہیں کس چیز کی نیڈ ہے, اسیسمنٹ کے بعد پھر ہم بچے کو انرول کرتے ہیں اپنے سینٹر میں. بالکل, اسکرین پر ہم جو ہے نمبر CDC کا موجود بھی ہوگا, اور میں بھی اناؤنس کر دیتی ہوں 0320786533. آپ اس نمبر پر رابطہ کر سکتے ہیں. اور باقی ہمارے نے کافی اس حوالے سے بتایا بھی کہ CDC کس طرح کا ادارہ ہے, کس طرح کی سہولیات موجود ہیں, اور لوکیشن کیا ہے, ٹائمنگ کے حوالے سے جو ہے ہمیں جو ہے انہوں نے آگاہ بھی کیا. تو سامعین کرام, آپ سے اجازت لینے کا وقت ہوا چاہتا ہے کیونکہ ہمارے پروگرام کا وقت مختصر ہے. آپ سے بھی ملاقات ہوگی CDC کے کسی اور پروگرام میں. تب تک کے لیے اپنا اور اپنے بچوں کا خیال رکھیے گا. اللہ حافظ.